تم اپنی کرا رہے ہیں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم دوبارہ جمع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ میں نے قرآن کو آسان اور سہل کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے. اس حوالے سے ہم نے اس دفعہ دیگر رمضان سے ہٹ کر تھوڑا سا ہم نے ایک نیا پیٹرن شروع کیا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ قرآن مجید کی جو عربی گرامر، اس کا جو ہمارا سلوگن ہے، یہ آپ پیچھے دیکھ رہیں گے، آؤ قرآن سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز کے اندر جو عربی پڑھتے ہیں، یہ نماز کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں، آخری 10 یا 20 جو صورتیں پڑھتے ہیں، اگر ہم انہی کو میمورائز کر لیں تو قرآن مجید کا تقریباً 50% جو ہے نا وہ ہم اس کو سیکھنے لگ جائیں گے. اور ہم اس کے اندر پڑھ چکے ہیں. قرآن مجید کے اندر ٹوٹل کتنے بچوں الفاظ ہیں؟ 4500. ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ اور یہ ریپیٹ کتنی مرتبہ ہوئے؟ 78,000 ٹائم جو ہے نا قرآن مجید کے الفاظ جو ہے ریپیٹ ہوئے. اور ان میں سے ہم نے جو میمورائز کر لیے تھے پچھلے سبق کے اندر، غالباً ہم نے 10-12 ہزار کے قریب ہم اس میں میمورائز کر لیے تھے. 44 ٹوٹل ورڈز جو ہے نا ہم نے پچھلے سبق تک ہم نے کر لی تھے. تو اس کا آغاز جو ہے ہم وہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت جو ہے وہ عثمان کر لیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نعت کے لیے عمر مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات علیکہ. صلو علیہ شفیع الامہ فی ذکر الرسول مصحف الہمہ. یا نبی بجاہ النبی عزیز الامہ، یا نبی بجاہ النبی عزیز الامہ. کامرون 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 سن النبی کامرون. چلیں یہ دے دیں مائک. وہ پکڑا دیں. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. ہمارے پروگرام کا الحمدللہ آغاز نعت رسول مقبول اور تلاوت کلام سے ہو گیا. آج ہم بس اس کو لے کے چلتے ہیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم ذرا کم ہوتا ہے. ہمارا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آج 5A اور 5B اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا اور کچھ پریکٹس ہم اس کے اوپر کریں گے. اور پریکٹس کرنے کے بعد یہ دروازے دونوں بند کر دیں. پریکٹس کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پھر یہ طلحہ جو ہے وہ اپنے جو 2 لیسن پچھلے کر چکا ہے 15-20 منٹ کے اندر کوشش کریں گا کہ یہ ہم انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اس کو وائنڈ اپ کریں. تو 15-20 منٹ کے اندر طلحہ جو اپنے جو 2 لیسن پچھلے کر چکا ہے، اسمائلنگ والا اور ایک دوسرا، وہ انشاءاللہ آج بھی ایک اس نے ہے تو وہ جو مناسب سمجھے گا اس کو کر لے گا. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم آگے چلتے ہیں جی. ہمارا جو آؤ قرآن سمجھیے. اچھا جی، آج ہمارا جو انشاءاللہ جو پہلا 5A اس کے اندر جو ہمارا فوکس ہے وہ اذان انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اذان کے الفاظ، کہ اذان کے اندر کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے. تو اس کی جو گرامر ہے لی من ان، اس کے اندر یہ جو ہے یہ گرامر ہم پڑھیں گے. اس سبق کے اندر 13 نئے الفاظ
ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً 4084 مرتبہ آئے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سبق نمبر 5 کے اختتام پر، وہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا، سبق نمبر 5 کے اختتام تک آپ 57 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 19,471 مرتبہ آئے ہیں۔ کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 19,471 بار آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹری دیکھ رہے ہوں گے، جیسے یہاں پہ بیٹری بنی ہے وہاں بھی آپ نے بیٹری دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہم انشاءاللہ راؤنڈ اباؤٹ یعنی 20,000 کے قریب انشاءاللہ، ٹوٹل 19,000 سے مراد ہے کہ 20,000 کے قریب الفاظ جو ہے، ریپیٹ ہونے والے الفاظ جو ہے وہ میمورائز کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے چلیے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو پاکٹ بک کہا تھا، میں نے آج گروپ کے اوپر بھی جو ہمارا پاکٹ بک شیئر کی ہے، کوشش کریں ہر بچہ اس میں سے کم از کم ڈیلی 10 الفاظ جو ہے جو ہم پیچھے کر چکے ہیں اس کو میمورائز کرے، ٹھیک ہے، میمورائز کرے، اور تاکہ ایک ہم جب ہم 20 لیسن مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کم از کم آدھا قرآن جو ہے ہم اس کو پڑھنے میں اور سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج ہمارا اب اذان ہے، اللہ اکبر، اس کی ہم اذان کے جو ابتدا ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کبیر، اکبر سے لفظ نکلا ہے کبیر، یہ اکبر، یہ اکبر کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 23 ٹائم آیا ہے، کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کبیر کا لفظ جو ہے 39 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، کیونکہ آج ہمارے ٹائم ذرا ہم اس کو فاسٹ لے کے چلیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں، یہاں کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں ذرا، کوئی بچہ ایک پڑھے۔ ہاں، اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ ہاں، سب سے بڑا ہے۔ آگے پڑھیے، آپ اللہ کے بارے میں بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، اللہ اس سب سے بہت بڑا ہے جس سے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جب آپ اللہ سے جتنی زیادہ اس کی صفات پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کے اندر جو ہے نا ایک بڑائی کا احساس ہونا پیدا اور شروع ہو جائے گا۔ آپ کو نظر آئے گا کہ یار اتنی بڑی ہستی، کائنات کے اندر اتنی بڑی ہستی ہے جو کہ دیکھ رہی ہے آپ کو، جو کہ آپ دیکھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر میں آپ کو مثال دوں کہ ہم گندم کی روٹی ہم کھاتے ہیں نا، گندم کا دیکھیں، گندم کہاں جا کے کہاں جا کے وہ پیدا ہوئی، کہاں جا کے اگایا، کس نے اس کو پانی دیا، کہاں سے کھاد فرٹیلائزر کے اندر سے آئی، کھاد اس کو لگی، کھاد کے بعد وہ گندم جو ہے وہ فیکٹری کے اندر جاتی ہے، پھر وہاں جا کے آٹا بنتا ہے، آٹا پھر کس طرح کون سے لوگ اس کو لے کے مارکیٹ کے اندر آتے ہیں، مارکیٹ کے اندر سے پھر ہم کس طرح اٹھا کے لاتے ہیں، پھر کون آپ کی ماما اس کو پکاتی ہیں، پکانے کے بعد آپ کس طرح کھاتی، کتنے سارے پروسیس سے ہو کے ایک چیز آپ تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ویل مچھلی ہے نا، رب ہے، ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، ایک ویل مچھلی کا جو خوراک ہے نا 35,000 kg، 35 ٹن خوراک ہے اس کی ایک دن کی، ایک نوالے کی خوراک کتنی ہے؟ 35 ٹن، 35,000 kg اس کی ایک خوراک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنے نوالے دن میں دے رہا ہے، کتنا کھلا رہا ہے۔ تو اللہ ہم یہ پریشان ہوتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، وہاں جب میں مری کے اندر گیا نا وہاں تو انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی مثال دی، انہوں نے مثال دی کہ وہاں چیڑ کے درخت ہوتے ہیں، چیڑ کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے نا وہ 100 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد جو ہے نا وہ چیڑ کا درخت جو ہے نا وہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کی 1000 سال تک عمر ہوتی۔ تو 1000 سال میں کتنی مرتبہ وہاں پر بارش ہوئی، کتنی مرتبہ آندھی آئی، کتنی مرتبہ طوفان آئے، کتنی مرتبہ برف باری ہوئی، اور لیکن وہ درخت کھڑا ہوا ہے، اس کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے بارے میں علم آپ کو جتنا بڑھتا چلا جائے گا نا، ہر کام اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر اس کی بڑائی کا احساس خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیے۔ اچھا، اب یہ فجر کی اذان، ہم فجر کی اذان کے اندر پڑھتے ہیں، اب تو یہ ہے بڑا مسئلہ، اوپر والے سے ہو جائے گا، اوپر والے نہیں ہوتا نا، یا رائٹ والے بٹن سے، رائٹ والے سے جائے گا، رائٹ لیفٹ سے ہو جائے گا۔ نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں سے پڑھیں آپ آگے تک فجر کی اذان۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ ہاں، کس کی بات سنی، اللہ کی یا نفس کی؟ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے۔
یعنی نفس خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو مان. اب یہ دیکھیے آپ بڑی خوبصورت بات کر دی. اگر صبح فجر کی اذان پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الصلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اگر آپ سوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے کس کو بڑا مانا؟ اپنے آپ کو بڑا مانا. آپ نے اللہ کو تو بڑا مانا. جب میں اگر میں اس گھر کا سربراہ مانتا ہوں کہ اس گھر کا سربراہ جو ہے وہ ڈاکٹر سلمان صاحب ہیں، اور ڈاکٹر سلمان صاحب یہ کہیں، اگر یہ ڈاکٹر سلمان صاحب کہتے ہیں کسی اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ ہم نہ تم یہ کراؤ، ہم نہ کہ بابا آپ ہیں تو بڑے خوبصورت، آپ نے گلاسز تو بڑے پیارے لے ہیں. پھر سلمان صاحب کہیں جی ہم نہ بیٹے پانی لے آؤ، نہیں بابا آپ نے تو آج ڈریسنگ بڑی پیاری کی ہوئی. پھر بابا کہیں بیٹے پانی لے آؤ، کہ نہیں بابا آپ کے تو جو ہے نا وہ شوز بڑے پیارے ہیں. تو آخر بابا پھر آپ سے ایکشن لیں گے کہ بھائی میں تمہیں جو کام کہہ رہا ہوں وہ تم کام تو کر ہی نہیں رہی، اور تم میری تعریف ہے. کہ آج ہمارا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بہت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مانتے نہیں ہیں. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں، یعنی فجر کی اذان آ گئی کہ حی علی الصلاح حی علی، کل میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے پروگرام میں کہ حی علی الصلاح، بھائی آگے آئے گا ہم اس کو پڑھیں. کیا مثال دی تھی بیٹے؟ ہاں بچے لوگ آگے آئے گا نا ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہا ہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا، کس کی بات سنی، اللہ کی یا نفس کی؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آگے چلیے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو میں نے ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں نے ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. ان، یہ ان کا لفظ ذرا غور کیجیے گا، اس پہ غور کرنا ہے. انا اس کا مطلب اللہ کیا کہ میں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اب آگے چلیے، یہ آگے آ جائیں کچھ چیزیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اچھا یہ جو اشہدو کا لفظ ہے قرآن مجید کے اندر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک مرتبہ. اچھا یہ اب آپ میں انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ چلا جاؤں گا واپس، لیکن آپ نے کوشش کرنی اسی پیٹرن کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پچھلی مرتبہ طلحہ نے بھی یہ کلاس کرائی تھی، ہم 5 پہ آ کے رک گئے تھے. اب ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو 20 لیسن ایٹ لیسٹ ایڈ ہو جائے، یا ماما کوئی کروا لے، یا کوئی بھی چیز ایڈ اپ ہو جائے، لیکن آدھا پونا گھنٹہ کوشش کریں اس کو دیں تاکہ ہمارے 20 لیسن کے ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ مکمل ہوں. آگے تھوڑا سا مشکل آئیں گے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو خود بخود چیزیں ایکسپلور ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ اشہدو کتنی مرتبہ آئے قرآن مجید میں؟ کتنی مرتبہ آئے؟ ایک مرتبہ. اچھا آگے چلیے. یہ اشہدو کا لفظ ایک مرتبہ ہے. ہم اتنا زیادہ ڈیٹیل ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو میمورائز کر. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ، ٹھیک ہے. یہ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 571 مرتبہ آیا، ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیے. اچھا اب یہ دیکھیے، یہ لا الہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اب یہ جو سارے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ماں کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، کیا جو، لا کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لم کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لن کا مطلب بھی ہوتا ہے. ایک سپارہ اس سے شروع ہوتا ہے، اس لفظ سے، آخری لفظ سے. کون بتائے گا؟ لن تنالوا البر، ٹھیک ہے. یہ آخری لفظ جو ہے یہ لن، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں. اب یہ دیکھیں ایک یہ لفظ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب میں قرآن مجید کی پڑھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے 1000 مطلب بھی ہیں، 1000 میننگ. ایک لفظ کے 1000 میننگ. میں نے مانا نہیں، لیکن میں نے آگے جا کے دیکھا تو انہوں نے واقعی کئی الفاظ کے معنی دیے تھے، کئی ہزار، یعنی 2 4 5 تو ہم نے سنے نا، 1000 میننگ بھی ہے. یہ بہت وسیع اور بلیغ زبان ہے. اب یہ ماں کا مطلب بھی ہو گیا نہیں. اچھا یہ جو 4 لفظ ہے نا، یہ کتنی مرتبہ آئے ہوئے؟ 4340 مرتبہ. ماں کا مطلب ہو گیا، ہم نے پیچھے اللہ کا مطلب کیا پڑھا ہم نے؟ کہ. ان کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ. ماں کا مطلب نہیں، لا کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، اور لن کا مطلب. اب یہ لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ. اگر آپ اس کو کہہ لیں، یہ اس کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. یہ لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ہرگز ول ناٹ، ٹھیک ہے. یہ آگے آ جائیے. اچھا الہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی معبود نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اچھا یہ آپ کو ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ آپ نے یہ مطالعے کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کا تصور اور احساس ہونا چاہیے. سب سے پہلے دعا کرنی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹریننگ کورس ہے. یہ کون سا کورس ہے؟ یعنی آپ میں سے ہر بندہ، ہر بچہ جو ہے وہ ٹرینر بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جو آپ سب سے پہلے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن. میں نے ابو ذر غفاری کی حدیث سنائی تھی، کون بچہ سنائے گا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ذر غفاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ابو ذر غفاری کو کیا کہا تھا کہ اگر قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا وہ یعنی افضل ہے، کہ وہ بہت زیادہ افضل ہے اس کے، اگر بنسبت اس کے کہ تم 100 رکعت نفل نماز پڑھو.
100 رکعت نفل نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے تحیات پڑھتے ہیں, کتنی درود شریف پڑھتے ہیں, کتنی مرتبہ آپ وہ کتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ اس سے کم تر ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک. تو آج ہم کتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں, کتنی آیتیں سیکھ رہے ہیں, کتنے الفاظ سیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم یہ سب سے افضل کام کر رہے ہیں. قرآن مجید کے حقوق کے اندر جو سب سے افضل حق ہے اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب یہ الہ کے معنی کون پڑھے گا جی؟ پڑھیں گے اپنا حمزہ. الہ کے 3 اہم معنی ہیں. جس کی پوجا پرستش کی جائے, جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے, اور اطاعت کی جائے. اور ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ دیکھیں بڑا خوبصورت لفظ یہاں بتا دیا. الہ کا مطلب ہے کہ حاکمیت, فرمانروائی, طاقت, اصول, قانون کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. کیونکہ وہ الہ ہے, سب سے بڑا ہے, اس سے فائنل, اس سے بڑا کوئی ہے اس کائنات میں ہے ہی نہیں. اس دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اصول کس کا چلنا چاہیے؟ حکمرانی کس کی چلنی چاہیے؟ قانون کس کا چلنا چاہیے؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی. ٹھیک ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, اپنا کام کہتے ہیں شادی ہو رہی ہے, شادیوں کے پر جانے تھوڑا سا ناچ گانا تو چلنا چاہیے نا. اب یہ تو نہیں ہے نا معاشرے کے ساتھ چلنا ہے, لوگ کیا کہیں گے. تو اس کا مطلب ہم اللہ کی تو نہیں مان رہے نا, ہم کس کی مان رہے ہیں؟ اپنی لوگوں کی مان رہے ہیں, بیوی کی مان رہے ہیں. بیوی کہتی ہے نہیں اب دیکھیے تو ناک کٹ جائے گی, اگر میں نے 10 جوڑے نہیں پہنے تو میری تو ناک کٹ جائے. ہم کس کی مان رہے ہیں؟ اپنی مان رہے ہیں نا, اپنی بیگم کی مان رہے ہیں, لوگوں کی مان رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے کس کی ماننی چاہیے؟ یہاں پر بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب میں کہتا ہوں الہ, اللہ کا مطلب ہے حاکمیت, فرمانروائی, طاقت, قانون کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیے. اچھا میں شہادت دیتا ہوں, یعنی میری باتیں, میرا عمل گھر میں ہو یا باہر آفس میں یا بازار میں, یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اسی کو خالق, مالک, رب مانتا ہوں, ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں, اسی کی عبادت اطاعت کرتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کام میں کروں نا فوراً اللہ سے مانگوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مالک ہے, تو ہی خالق ہے, تو ہی. میں نے ایک اپنی زندگی میں ایک تجربہ کر کے دیکھا. مجھے بعض کر رات کو نیند نہیں آتی, نیند شوگر کا پرابلم ہے, تو میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھتا ہوں تو ایسے بالکل لائٹ جسم میں, حالانکہ مجھے سوچ بھی نہیں رہا ہوتا, لیکن پتہ نہیں بس نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے یہ پیچھے کچھ 2-4-6 مہینے ہو گئے میں نے یہ آزمایا ہے کہ آپ غور کیجئے گا, جب بھی جتنی بھی پریشانی ہو نا آپ وضو کیجئے, اور وضو کرنے کے بعد صرف 2 نفل پڑھ لیں. آپ ایسے محسوس ہوگا بالکل ہلکا, ہر چیز آپ کی کلیئر ہو گیا, آپ بالکل ایسے نارمل ہو گئے بالکل. تو یہ بڑی خوبصورت بات بتا دی. آگے چلیے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اچھا قرآن میں یہ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں, نہ کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات پر. اچھا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے, دعوت دینا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ بہت اہم کام ہے, اس لیے ہر اذان, ہر اقامت اور ہر تشہد یعنی تحیات میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. افسوس کتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام میں بہت دور ہیں. آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب علمو, یہ ایک دوسرے کو آپ سکھائیں جی اشہدو کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ آپس میں بتائیں جی, آپ ایک دوسرے کو 2 بتائیں. علمو, ہاں آپ بھی ایک دوسرے کو سنائیں جی. ہاں اچھا تکبیر. اچھا انا کا کیا مطلب تھا؟ کہ. ٹھیک ہے. یہ کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن میں؟ 359 مرتبہ آیا کہ انا کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ اب آگے ہم جائیں گے, اس کا فرق بھی آگے آ جائے گا. اچھا یہ دیکھیے, یہ اشہد ان لا الہ, اللہ ایک انا ہوتا ہے کہ اللہ. ٹھیک ہے. اللہ کہ یہ دیکھ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ 359 مرتبہ آیا. ٹھیک ہے جی. 570 یہ دو مرتبہ آیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد. یہ ان دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی. انا اور اللہ فرق ہے نا تھوڑا سا.
اوپر یہ حمزہ اور نون کے اوپر یہ ہے اور یہاں شد ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ انا آیا ہے 359 مرتبہ اور اللہ آیا 571 مرتبہ. یہ تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیے ذرا سا بعض کا کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ آپ صرف زیر زبر پیش کے فرق ڈال دیں گے تو اس پہ معنی ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے, ٹھیک ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ, دونوں کا مطلب کہ ہی ہے یہاں پر, لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں الفاظ انٹائرلی چینج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں چینج نہیں ہوتا تو آپ یہ تھوڑا بہت. اچھا انا, اب آ جائے انشاءاللہ. یہ دیکھ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں نا, اب یہاں آ جائے گا انا, اللہ, انا, یہ تین جگہ پہ ڈفرنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, اور تیسرا انا الگ ہے. ہم یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اگر. دیکھیں صرف حرکت چینج ہوئی ہے, اس سے الفاظ کے معنی چینج ہو گئے, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر بھی دیکھیں ان اللہ مع الصابرین, ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے. یہ کتنی مرتبہ آیا انا؟ 1534 مرتبہ انا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو ہم نے الفاظ یہ 3-4 دفعہ پڑھے تھے, انا, ان, اور یہ بھی نیچے بھی ان ہے, ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, انشاءاللہ, ان اللہ مع الصابرین, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ٹوٹل 3155 مرتبہ. آپ اتنا ٹینشن نہ دیں, ٹھیک ہے. بچے اتنا غور نہ کریں, جتنا آسانی سے جو ذہن میں آ رہا ہے اس کو بس بٹھائیں, ٹھیک ہے. ہم نے پچھلی جو اسباق ہے اس کو بس ذہن میں رکھنا ہے, وہ بھولنے نہیں چاہیے. ہوا ہم, انت انا, انتم نحن آگے آئے گا, اور ہو ہم, کا یہ ہم نا. واو کا مطلب, فا کا مطلب پس, حل کا مطلب کیا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہ الفاظ پاکٹ بک جو آپ کی ہے وہ آپ کو یاد رکھنے, بس یہ اتنے زیادہ ٹینشن نہیں. اچھا اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, یعنی اس پہ سب سے زیادہ درود بھیجا جائے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم تعریف تو کر لیتے ہیں, حمد بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس کی بات کو مانتے نہیں. ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود تو پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو, ہم جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ غیبت نہ کرو, ہم غیبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلح رحمی کرو, کہ کوئی بندہ اگر تمہارے سے برا کرے. ہم نے کل سورت پڑھی تھی, کون سی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. پھر ہم نے اس کے اندر آخر میں پڑھا تھا کہ یعنی تم نیکی کو بدی سے, یعنی تم بدی کو نیکی سے دفع کرو, تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے جانی دشمن بھی جو ہے جگری دوست بن جائے. مگر یہ صرف حاصل نہیں ہوتی ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے لوگ ہیں, جو بڑے صبر کرنے والے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے نا, تو اسلام یہ کہتا ہے تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, اس برائی کو کسی اچھائی سے دفع کرو. اللہ کے نبی ہمیں یہ تعلیمات دیتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے, ہم اپنے دل کی بات. اگر کوئی چھوٹا ہونا تو کہتے ہیں اس کو رکھ کے ایک دو, تاکہ اس کو نانی یاد آئے, اس کو پتہ چلے کہ کیا اس نے کس سے بات کی. اگر کوئی بڑا ہو تو دل میں کہتے ہیں یار, دن میں 2-4 برا ہم اس کو کہہ ہی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ہم جب ہم محمد کا ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دے تو رہا ہوں, صرف دل سے گواہی, زبان سے گواہی دے رہا ہوں, لیکن میرے دل کے اندر وہ بات اتری نہیں ہے. قرآن مجھے خود کہتا ہے کہ تم لا الہ پڑھ تو لیتے ہو, لیکن تم اندر سے مسلمان نہیں ہو. زبان سے کلمے کا اقرار تو کر لیتے ہو, لیکن دل سے مسلمان نہیں. جب میں زبان سے اقرار کر دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ سپریم ہستی ہے, اور پھر میں غلط کام کروں, اس کا مطلب میں اللہ کے سپریم ہستی کو مان نہیں رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کرام کاتبین بٹھائے ہیں نا, ایک یہاں نیکی کا فرشتہ بٹھایا, ایک بدی کا فرشتہ بٹھایا. نیکی کا فرشتے کو حکم دے دیا کہ جیسے ہی کوئی بچہ ابھی سوچے, جیسے ہم نے کوئی اچھی بات سوچی تو فوراً حکم دے دیا فرشتے کو لکھ لو. اور جو دوسرے کام نوٹ کرتا ہے اس کو کہا ہے کہ جب تک یہ بندہ غلط عمل کر نہ لے, جب تک اس کا غلط عمل لکھو نہیں. اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیے. رسول کا لفظ جو ہے رسول کا 332 مرتبہ آیا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیے. میں شہادت دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں, یعنی میری باتیں, میرا عمل, گھر بات, یہ وہی پرانی باتیں دوبارہ ریپیٹ. علمو ہم یہ کر چکے ہیں. حیا, اچھا حیا کا مطلب جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے تھے. حیا کا مطلب کیا ہے؟ آؤ طرف یا پر. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا پڑے. ان کا مطلب بھی ہم نے, من کا مطلب کیا تھا؟ سے. من کا مطلب ہے کون. من کا مطلب, من کا مطلب, اللہ کا مطلب, فا کا مطلب پس, واو کا مطلب
اور یہ چیزیں اب یہ جو وہ پاکٹ بک ہے نا اس کو اپنے پاس ہم نے ڈیلی کھول کے دیکھنا ہے. ہر بچے نے اس پاکٹ بک کو ڈیلی کھول کے دیکھنا ہے. یہ سارے الفاظ وہاں لکھے. تو اللہ کا حیا، اللہ کا مطلب آؤ طرف، طرف بھی ہوتا ہے اور پر بھی ہوتا ہے. اللہ کا مطلب طرف بھی ہو گیا اور پر بھی ہو گیا. اللہ صلاۃ نماز کی طرف. کس کی طرف؟ نماز. اور یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے 83 ٹائم جو ہے قرآن میں یہ ریپیٹ ہوا ہے نماز کی طرف. اچھا حیا کا میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک بچے والی بات بتائی تھی نا. ایک بچہ جو ہے وہ شاپنگ مال میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا ہے اور شاپنگ مال میں کچھ چیزیں خرید رہا ہوتا ہے. والد صاحب سارے گروسری وغیرہ لے کے وہ کاؤنٹر پہ آ جاتے ہیں اور حساب کتاب کرا رہتے ہیں. وہ بچے کو کہتے ہیں تال یا ولد. کیا کہتے ہیں؟ تال یا ولد. اس کا بچہ کہتا ہے الائی جی میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن وہ لگا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی والد صاحب کا کاؤنٹر حساب پورا، پھر کہتا ہے تال یا ولد. پھر بچہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے. تیسری مرتبہ کہتا ہے حیا. حیا کا مطلب اب گنجائش، اب نہیں آؤ گے تو چنڈ پڑے گی. عیشا نے بتا دیا کیا پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ حیا کا مطلب جب نماز کی طرف پکارا جائے نا، حیا کا حیا علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، اس کا مطلب ہے اب گنجائش ختم ہوگی. آپ نے تمام ایکٹیویٹی سسپینڈ کر دینی ہے. جب اللہ کی اذان کی پکار آ گئی تو اس کا مطلب آپ چاہے سوئے ہو، چاہے اٹھے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، چاہے کھا رہے ہو، چاہے ہوم ورک کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو تو فوراً دوڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دوڑنا ہے. اللہ کی طرف دوڑنا ہے کہ اللہ پکار رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے والد صاحب اگر کوئی چیز لے کے آئے نا تو دوڑتے ہیں آپ، پاپا لے کے آئے بڑی، آج تو بڑی اچھی چیز آئی ہے کھانے کے نا، آج تو میرے لیے گفٹ آیا ہے، آج تو میرے لیے موبائل آیا ہے، آج تو میری بکس آئی نہیں، آج تو میرا ڈریس آیا. تو بھاگتا ہے بچہ، بھاگتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ دوڑو، تو فوراً دوڑو، فوراً بھاگو. حیا کا مطلب سمجھ آ گئی نا. اب آپ اس بچے کے ساتھ لنک کریں. ہمیں یہ یاد کرنے کا اصول ہوتا ہے کہ کسی بات کو دوسری بات کے ساتھ لنک کر دیں. اس کو ضمائر کیا کہتے ہیں عربی کی زبان میں؟ متصلہ. کیا کہتے ہیں ضمائر؟ ضمائر متصلہ. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیے. فلاح کا مطلب ہے کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے جی. فلاح آخرت، فلاح یعنی کامیابی، دین کی کامیابی، دنیا کی کامیابی. اچھا یہ اب یہ پڑھیں ذرا، کون پڑھے گا؟ فرحان پڑھیں آپ. یہ نہیں کہ ہاں اردو. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ نماز کی طرف آؤ. کہا گیا یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ. گویا نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی. ہاں. دل اور دماغ کو فائدے. نماز کامل ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے، ہدایت میں، ایمان میں، عقل میں اضافہ ہوگا، اور آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیا. اچھا یہاں ایک لفظ آیا، بس آزادی ملے. یہاں ایک لفظ آیا قائم کرنا. کون بچہ بتائے گا قائم سے کیا مراد ہے؟ سمیہ؟ کہ اس کا پابندی پر نہیں. اور قائم کا مراد کیا ہوتا ہے؟ وبیا جو مطلب کہ سمجھ کے پڑھو. نہیں. پڑھو جیسے اللہ سے آپ کلام کر رہے ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق. ہاں قائم کرنے مراد نہیں. قائم کرنے سے مراد ہے کہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، لوگوں کو بھی لے کے جانا ہے، اپنے بچوں کو بھی اس کو کہنا ہے، اپنے بیوی کو بھی کہنا ہے، سب کو کہنا ہے. اس کا مطلب قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پورے نظام کے ساتھ جو نظام چاہتا ہے، جو اجتماعی طور پر اس کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کے نماز سے اب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی جب آپ پڑھیں گے. اچھا جسمانی فائدے کے وضو کے ذریعے صفائی، نماز میں آ جانا، اٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، وقت کی پابندی کی عادت بنے گی. مثلا صحیح وقت پر سونا، اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ. ٹھیک ہے. نماز میں ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں نا، جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو آپ کی مختلف، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلانے آپ کی جو ہے نا وہ پڑوسی جو ہے نا وہ بیمار ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں غمی ہے، کہیں شادی ہو رہی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک تو آپ کا سوشل کانٹیکٹ بڑھتا ہے نماز سے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ڈسپلن آتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک جہاں نماز کا بھی فائدہ ہے وہاں رمضان کا بھی فائدہ ہے. رمضان کے اندر بھی پورا ڈسپلن آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے اندر بھی جو ہے نا انسان صبح کے ٹائم جو ہے نا صبح اٹھتا ہے، ایک ڈسپلن کے ایک ٹائم پہ اٹھ رہا ہے، ایک ٹائم پہ سو رہا ہے، ایک ٹائم پہ کھا رہا ہے. تو یہ ڈسپلن سکھاتی ہے نماز بھی آپ کو. ٹھیک ہے. اجتماعی فائدے مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی غمی کی خبریں ملتی رہیں گی، وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا وغیرہ وغیرہ. سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. یہ فلاح کے تذکرہ اس لیے بھی ہے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاحی کام رک جائیں گے، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے جا رہا ہے.
میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، دیکھیں نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نیچے اسٹیٹمنٹ بھی وہی لکھ دی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. میں نے آپ کو ایک فائنینشیل مینجمنٹ کے پیپر کی مثال دی تھی نا کہ میں نے 14 یا 15 سوال تیار کیے اور میری تعلیمی کیریئر کے اندر سب سے زیادہ مارکس کس میں آئے؟ اسی کے اندر آئے. تو اگر آج آپ یہاں 1 گھنٹہ اللہ کو دے دیں گے، ہو سکتا ہے کل پیپر میں وہی چیز آ جائے جو آپ نے یاد کی، اور آپ اللہ کو ٹائم نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے آپ نے سارا پیپر تیار کیا، ایک چیپٹر چھوڑ دیا یا 10 سوال چھوڑ دیے اور وہی 10 سوال آ گئے. تو آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، میری اپنی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کا حق ادا پورا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی پکار پہ چلتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے کام آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے، تجربہ ہے. تو آپ اللہ کو ٹائم دیں. اب یہ دیکھیں سارے دن اگر آپ 12 گھنٹے سو گئے اور آپ اس گھنٹے کہیں جی میں نے پڑھنا ہے، تو بھائی تم 12 گھنٹے سوئے بھی تو ادھر کمپرومائز کر لیتے نا، 1 گھنٹہ کمپرومائز کر. تو اللہ شیطان کو پتہ ہے نا، کہ شیطان کو پتہ ہے کہ کسی بھی بندے کو اس کی طرف نہ لگاؤ، قرآن کی طرف، کیونکہ لگ گیا تو پھر تو یہ میری بات، میں نے جو اتنا اس کے اوپر محنت کی ہے تو یہ تو پھر میرے اس سے اتر جائے گا. ٹھیک ہے آگے چلیے. اچھا علمو کر لیے، ایک دو دوبارہ کر لیں، رپیٹ کر لیں. جی علمو آپ میں سنائیں ایک دوسرے کو. چلیں فرحان آپ ادھر سنیں. یہ گھما دو سامنے، گھما دو. ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی. تکبیر. ٹھیک ہے یہ میرے خیال ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا. ہم آگے گرامر کی طرف آتے ہیں. اچھا یہ ہے تھوڑا سا لا الہ الا اللہ، یہ ہم رہ گیا تھا تھوڑا سا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر دوبارہ وہ اللہ اکبر آ گیا. اچھا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. لا میں نے کیا ہوتا ہے؟ لا میں نے کیا ہو گیا؟ نہیں. ٹھیک ہے لا الہ، الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں. الہ کا میں نے مطلب حاکمیت، الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی، یہاں کا مطلب کوئی نہیں، لیکن اس کا مطلب حاکمیت، فرمانروائی، طاقت، قانون کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے. اور الہ کا مطلب پھر سوائے آ گیا. ٹھیک ہے الہ کا مطلب سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے آگے چلیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی تھی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے. تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے، جبکہ اپنی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. اچھا موت کو یاد کیجیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. کریم المرگ شخص لا الہ الا اللہ نہیں کہتا سوائے اس کی تلقین کرو. ایک یہ سچی کہانی انہوں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مشکل نہیں ہے. جس بچے کو کچھ بھی نہیں آ رہا نا، وہ صرف یہ پریزنٹیشن دیکھ کر اور اس کو ڈیلیور کر، کچھ بھی نہیں کرنا. اور اگر کوئی چیز سمجھ آتی ہے تھوڑی سی اس کو سمجھا دے. ابھی دیکھیے بڑی یہ اچھی بات لکھی، فرحان آپ پڑھے ذرا. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ یہ تھوڑا گھما سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی. اللہ معاف. ہاں اللہ، اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی فارغ ہو نا، یہ فارغ انسان، وہ نبی سے فرمایا کہ انسان، شیطان جو ہے نا، انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک میں نے حدیث پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ انسان، وہ شیطان جو ہے نا، وہ انسان کی یہ ورید ہے نا، یہ جو خون کی رگ ہے، اس کے اوپر مچھر کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، اس کی سونڈ ہوتی ہے اور وہ ایسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اور وسوسے اگر آپ کو آئیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ. ہم نے پڑھا تھا نا، ہم نے سیفٹی بیلٹ لگائی تھی نا، یا یہ پڑھ لیں، یا پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، یا قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں. یہ بتایا آپ کے ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہیں تو آپ یہ پڑھیں. ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ، اور جب بھی آپ جب فارغ ذہن ہوتا ہے نا، وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو آپ سفر راستے میں چلتے جا رہے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، سبحانک اللہم پڑھ لیں، یا ربنا آتینا پڑھ لیں، کوئی بھی چھوڑے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں تو جب آپ فارغ نہیں رہیں گے تو آپ کا ذہن بھی شیطان کا گھر نہیں بنے گا، شیطان اس پہ اٹیک نہیں کر سکے گا. اچھا اذان کے کلمات ہم یہ پڑھ چکے. اب آگے آ جائیے، اگلا یہ پاکٹ بک ہم یہ دیکھ لیں. ابھی اگلی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ گرامر والی، ہماری جو آخری اس کے بعد جو آئے گی وہ گرامر والی دیکھتے ہیں. اس کے بعد طلحہ جو ہے وہ 15-20 منٹ آپ کو دے گا انشاءاللہ.
डाउनलोड 5B. आज थोड़ा ये मुश्किल चल रहा है तला हैं, बस आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, ये खुल गई, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, अब हमारा ये शुरू हो गई 5B, ग्रामर का सेशन हमारा ये शुरू हो गया, ठीक है। आओ, अच्छा हमारा जो है ना यहाँ पर आ जाइए कवायद। आज हमने पढ़ना है लाम जबर ली मिन और अन, क्या है ली मी अन। अच्छा ये अब ग्रामर कौन पढ़ाए, TPI क्या होता है कौन बताएगा? हम ना ये आगे बताएं, आप ये करवाइए, इशारों से करवाना है इधर आगे। हाँ सुनिए सुनिए, देखिए, सोचिए, ठीक है। ये TPI है, इसका कौन मुखफ़फ़ क्या है TPI का? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। आगे चलिए। अच्छा अब ये कौन कराएगा? आओ अपना उमर, आप इधर आ जाए, ये कराओ। हुआ हम वहां से देख के कराओ। आ रहा है आपको पढ़ना? देखिए बगैर करा दें, यहाँ खड़े होकर कराओ। वो सारे बच्चे इसको देख के करें, ठीक है। हुआ हम कराएं, हुआ हम अंताना अंतुम नाहनु, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, ठीक है। और ये कितनी, ये जो 6 अल्फाज हैं कितनी बार बैठे, ये 6 अल्फाज कितनी मरतबा आए? 1295 मरतबा, ठीक है। 1295 टाइम। अच्छा अब ये कौन कराएगा? जिशान आप आ जाएं, आ जाएं जल्दी, आ जाए जल्दी। हुआ मुस्लिम, वहां देख के पढ़ा, वहां ही पढ़ा दें भले। कोई स्ट्रिक है, कोई स्ट्रिक? अच्छा हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, हाँ वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, हाँ नाहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान। बैठ जाएं, ठीक हो गया, ठीक है। आगे चलिए, ये आपने याद करना। अल्लिमु यहाँ लिखा भी हुआ है, अल्लिमु। चलें एक दूसरे को सुनाएं दोबारा, यही वाला सुनाएं। फरहान आप इधर सुनाएं। हाँ घुमा दो। उधर पूरा घुमा दो। चले तकबीर, तकबीर। आगे चलिए जी। अच्छा मन हुआ, मन मैंने क्या था? मन मैंने कहा कौन? मन हुआ, वो कौन है? हुआ मैंने पढ़ा ना, वो हुआ मुस्लिम। मन हुआ, मैं सवाल करूंगा आपसे, मन हुआ, मन हुआ, मन हम, मन हम, हो मन हम, ठीक है। ये आपने मुस्लिम का हमने पढ़ लिया। अच्छा अब ये आ जाइए दोबारा पिछला, ये क्या चीज है जी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ज़माइरे मुत्तसिला। क्या है ज़माइरे? चलें अब आ जाएं, कौन कराएगा? उस्मान आप आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर। जो हर लाइन में इस्तेमाल, हाँ हर लाइन में इस्तेमाल होती है, ये टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी। हो उसका, हम उन सब का, आपका, ये मेरा, ये मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा, ठीक है। आ जाए चलें। अच्छा अब कौन, एक दफा और कोई करा दे। तला आ जाए, तला करवा दे। हाँ अच्छा जी। हु हम का, ये कुम ना। हाँ आपने उर्दू पढ़नी है, मैं इसकी अरबी पढ़ूंगा। इसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। हु हम का ये कुम ना, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। आगे आ जाए।
اچھا اب یہاں آ جائے, کون آئے گا؟ ہم نا یہ ایان آ جائے, ایان آ جائیں آپ. ربہ یہ کیا تھا نا ہم نے پہلے, ہاں چلیں. ربہ, ربہم, ربو کا, ربو کا, ربی, ربکم, ربنا, اس کا رب, اس کا رب, ان سب کا رب, آپ کا رب, میرا رب, آپ سب کا رب, ہمارا رب. چلو ادھر آ جائے, کون کرے گا؟ بیا آپ اس میں جانا, اس کے ساتھ جوال لگاؤ وہیں سے. ہاں جوالہ, جوالہم, جوالو کا, جوالی, جوالکم, جوالنا, اس کا موبائل, اس کا موبائل, ان سب کا موبائل, آپ کا موبائل, میرا موبائل, آپ سب کا موبائل, ہمارا موبائل. اچھا ساتھ سے کون کرائے؟ ساتھ ہو فرحان, ساتھ سے کراؤ یا قلم سے کرا دو. قلم, قلم لگانا ہے بس. ہاں قلم کہتے ہیں یہ پین کو, قلم ہو. ہاں قلم ہو, ہاں ہاں قلم ہو, ہاں قلم ہو, قلم ادھر رائٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ, رائٹ. قلم ہو, قلم ہم, قلم کا, کلمی, کلمی, کلمکم نہیں آپ سب کا, ہاں کلمنا ہمارا. ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اچھا ساتھ سے کراؤ. ہنیا آپ آ جائیں, ساتھ سے کرا دیں یا کتاب سے کرا دیں. کتاب سے, کتاب سے کروا دیں. کتاب, ہاں اچھا ہاں رائٹ, ہاں کتاب ہو, کتاب ہو, کتاب ہم, کتاب ہو, کتاب ہم, ہاں کتاب کا, کتابی, کتابکم, کتابنا, ہاں اس کی کتاب, ان سب کی کتاب, آپ کی کتاب, میری کتاب, آپ سب کی کتاب, ہماری کتاب. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے یہ کیا کیے ہیں ضمائر, یہ کیا کہ ضمائر متصلہ. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائے. اچھا من میں نے کیا تھا؟ من ربہ. میں سوال کروں گا آپ نے جواب دیں. من ربہ, من ربہم, اشارہ بھی آپ نے اشارہ بھی کرنا. من ربہم, ان سب کا رب. من ربو کا, من ربو کا, من ربو کا, آپ کہیں گے ربی اللہ, ربی اللہ. من ربکم, ربنا اللہ, ربنا اللہ. اچھا یہ علمو کریں, ایک دوسرے سنائیں. چلیں علمو سنائیں جی. ہم نا آپ ادھر آ جائیں, فرحان کے ساتھ سنائیں. گھماتے جاؤ. چلیں تکبیر, تکبیر. چلیں آگے آ جائیں جی. اچھا اچھا اب ادھر آ جائیں. اب یہ جو ہے نا مذکر سے مؤنث کرنا ہے. میل کے لیے کیا کہیں گے اور فیمیل کے لیے کیا کہیں گے؟ اچھا میں کہوں گا, اس کا اشارہ دیکھ لیجئے, یہ آپ نے ایسے کرنا ہے. اس کا اشارہ دیکھ لیجئے. ہوا مسلم, ہوا مسلمہ, ہوا مسلم, ہیا مسلمہ, ہوا مسلم, ہیا مسلمہ, ہیا لگانا. ٹھیک ہے, اب آگے چلیے. ہوا مومن, ہیا مومن. ٹھیک ہے. ہوا صالح, ہوا کافر, ہوا مشرک, ہوا منافق, ہوا مسلم, ہوا مومن, ہوا صالح, ہوا کافر, ہوا مشرک, ہوا منافق. ٹھیک ہے, فیمیل کے لیے ہیا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہوا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے آ جائیے. اب یہ ہوا ہیا کر دیا. ہوا ہیا, ربہ, ربہا, دینہ, دینہا. ٹھیک ہے, کتابہ, کتابہا, یعنی اس مرد کی کتاب, اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہے, اس مرد کا رب, اس مرد, اس عورت کا رب, اس عورت کی کتاب, اس مرد کی کتاب, اس عورت کی کتاب, اس عورت کا, اس مرد کا رسول, اس عورت کا رسول. اور اسمہ, اسما, اسمہ, اس کا کیا مطلب آئے گا جی؟ اس عورت کا نام, اس مرد کا نام, اس. یہ آپ کو اس کو رٹے لگانے پڑیں گے بعد میں, علم جب علمو کریں.
اچھا اب یہ ہمیں کلمے کے 3 اقسام پڑھ چکے تھے، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، اسم کے بعد یعنی کسی خاص کا، اس کے لیے ہم کیا لگاتے تھے؟ الف لام. کیا لگاتے تھے؟ یعنی کسی خاص چیز کو تو الکتاب، خاص کتاب. کون سی کتاب ہے خاص کتاب جس کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے، اور کوئی خاص نام ہو جیسے المکہ، خاص گھر، اللہ کا گھر مکہ. ٹھیک ہے، المدینہ تو فعل حرف ہو گیا جس سے کام کرنے کا ہونے کا یا اس کا پتہ چلے حرف ہو گیا. اچھا لام لی اس کا مطلب لیے، من سے، ان میں نے سے یہ بارے میں. ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں. اچھا یہ ان آ گیا، ان کا مطلب ایک نیا حرف. اچھا بہت سارے زیادہ لہو، یہ بھی ہم 3 ضمائر ہیں جس سے مل کر 4960 الفاظ ہیں. لام لی، من اور ان یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لہو، لہم یہ آگے آ جائے گا تو اس کو پڑھ لیں گے. یہ ہو گیا، لہو پڑھ لیا تھا نہیں؟ لیے، لا میں نے یہ خاص ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کون کرائے گا؟ آ جاؤ ایک بندہ آ جائے. ہم نہ آ جاؤ، یہ نہیں کیا نا تو پڑھائے گی نا، ہم نہ پڑھائے گی ڈائریکٹ، کوئی مسئلہ. اس کے لیے لا لگانا. ہو کے ساتھ لہو، لہم، لہو، لکا، لیا، لہو، لکا، لیا، لی، لکم، لنا. ٹھیک ہے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اس کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے لیے. چلیں بیٹھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہو گیا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اس کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی. اب ہاں ہاں یہ دوسرا لا ہے، یہ لا الگ ہے، یہ لا الگ ہے. حاجہ لقا. اچھا یہ ابھی ہم یہ ان کو بعد میں جب پیچھے سے ریپیٹ کر لیں گے پھر ان کو پڑھ لیں گے، زیادہ کنفیوژن ہو جائے گی. اچھا اب یہ اسی کے ساتھ ہم نے فا لگانا ہے. کون جی؟ اب میں فلاں ہوں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. ہاں فلاحو، فلاحم، فلق، فلقا، فلی، فلکم، فلانا. پس اس کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس آپ کے لیے، پس ہمارے، پس آپ سب کے لیے، پس ہمارے. ٹھیک ہے، یہ لہو لہم کے ساتھ فا لگ گیا. لہو لہم کے ساتھ کیا لگ گیا؟ فا لگ گیا. ٹھیک ہے جی، فلا لگ گیا. اچھا اب اعوذ باللہ من الشیطان. من میں نے کیا ہو گیا؟ من میں نے کیا ہو گیا؟ من میں نے کیا ہو گیا؟ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، یہ سے آ گیا. اچھا یہ ہم منہم یہ ہم یہ کیا من. اب یہ اس کے ساتھ منہو کے لگا دیا، وہی ہو کے ساتھ لگا دیا ہم. ٹھیک ہے، منہو اس سے اور منہو ان سب سے. ٹھیک ہے، یہ ہم اتنا زیادہ من ہو. اب یہ من سے لگا دیں، من ہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. اس سے، ان سب سے، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے، ہم سے. اعوذ باللہ من الشیطان. میں پناہ مانتا ہوں اس سے. پناہ مانتا ہوں کس سے مانتا ہوں؟ شیطان مردود سے. شیطان مردود سے پناہ. تو ٹھیک ہے، اب یہ سے آ گیا، اس سے آ گیا. ٹھیک ہے، منہو اس سے، ان سب سے، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے، ہم سے. ٹھیک ہے، بس یہ اب یہ میں بس یہ مکمل کر رہا ہوں میں. اچھا واو کے ساتھ لگا دیں جی، یہ کل تلا ریپیٹ کرا دے گا نا.
वमिनहु, चले एक दफा पढ़ लेते हैं, बस के बाद तला को टाइम दे रहा हूँ, 15 मिनट तला के शुरू हो रहे हैं। मतलब और से हो गया ना, वाव का और मीम हाँ, वमिनहु वमिनहुम वमिनका वमिन्नी वमिनकुम वमिन्ना वमिनहु वमिनहुम वमिनका वमिन्नी वमिनकुम वमिन्ना, और इससे और इन सब से, और आपसे और हम इससे, और आप सबसे और हमसे। ठीक है, अब ये बाकी हम कल करेंगे। ये देखें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, ये हम पढ़ा है, ये जो कैसे अनहु और अनहा क्या होती है, अनहा से मराब ये आगे भी आ गई है, ये बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, अब मैं तला को फ्लोर दे, ये तीनों के कंपैरिजन आ गई, लहू मिनहु अनहु, ये कल तला करवा देगा, ये टेस्ट भी है, बाकी कल कराएंगे। अब अच्छा, आज हम तकरीबन 1/3 बैटरी जो है हम अपनी मुकम्मल कर चुके हैं। तो मैं फ्लोर जो है तला के हवाले करता हूँ कि तला आए और अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन, और अभी 20 मिनट है, 15-20 मिनट, तो वो अपना करवा दें। जी तला साहब।